جو کارکن ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور صحافی حضرات کو آگے آنے دیں. ہم اس وقت ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ان کو تسلی کے ساتھ ہماری بات سننے کا موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول زرداری صاحب اور ڈاکٹر جمال دینی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریک ہوئے. اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں. لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں. پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے. لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا. تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا. بہت شکریہ. آہستہ، حوصلہ میں کھڑی میڈم، بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے چھٹکارا پانا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پہ نہیں آتی ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ جب تک پیپلز پارٹی، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی، تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائے کرنا نہیں چاہتی. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا انہوں نے وہ باتیں کی ہیں اور میاں صاحب کو کہا ہے کہ استعفے اس وقت ہو کے جب آپ آئے واپس. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں. تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے. اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس ظالمانہ اور انتقامانہ دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز. تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے. میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے.
जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप कब तक बताएंगे सर? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, चूँकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह तो एक मिनट उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। कितना अर्सा लगेगा? रमज़ान के बाद चला गया तो कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद सून। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी दो जमातें नून लीग समेत मिल के वो इस्तीफे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? एक सेकंड आपने जो सवाल किया, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई सबर, मैं खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और JUIF ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज़ के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम आपके सामने खड़ी, हुकूमत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब ले कि क्या पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इत्तेहाद फिर वक्त हमें सिर्फ नज़रों में नज़र आ रहा है लेकिन अमलन जो ये ख़त्म हो चुका है। इस सवाल का वजाहत कीजिए क्योंकि अब से कयास आराइयाँ भी शुरू हो गई हैं और सोशल मीडिया पर तूफान चल रहा है। जरा इसकी तफसीली बात। नहीं, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको और अमलन भी नज़र आ रही है और एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने
خدشات سامنے آ رہے تھے کہ اس بارے میں غور کیوں نہیں کیا جاتا کہ پاکستان وہ تشریف لائیں اور میں نے آپ تحریک کو لے کر شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے۔ میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے، اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے درپے ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں، لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے، پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں۔ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں۔ گیلانی صاحب، کیا یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے، اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے، آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو سے بنا رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا سینٹ میں؟ ایک منٹ پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں، اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے، اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی، اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں گے۔ چیئرمین کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کریں گے؟ تھینک یو۔